بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی، گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بھلا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر راجمان تھے اور بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چونٹی نے اسی چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، یہی سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں وہ راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چونٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چونٹی نے کہا، ہاں، میں یہ بات جانتی ہوں، مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ چونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ یہ چونٹیاں آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بھلا دیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا چاہو چشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چونٹی نے عرض کیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی۔ اس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی اس نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔